اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیزان ملت، آج کا سبق نمبر سیرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نمبر ہے 120. جس سبق کا نام آج ہے جس دن کا انتظار تھا وہ دن بھی آ گیا. گزشتہ سبق کا اعادہ کرتے ہیں کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سفر ہجرت پر تھے کہ مشرکین مکہ نے سب تیر خالی کیے کہ کسی بھی طریقے سے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے قافلے کو روکا جائے ہجرت کے لیے. آخرکار انہوں نے اب ابو جہل نے ایک انعامی اعلان بھی کیا. 100 اونٹ اس کے حق میں دیے جائیں گے جو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کے سفر سے روک کے یا تو گرفتار کر لے یا نعوذ باللہ قتل کر لے. یہ ابو جہل کا ایک انعامی اعلان تھا جس میں ہر ماہر میدان مارتا گیا، لیکن کسی بھی شخص کو، کسی بھی ماہر کو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کا نہ معلوم پڑا کس راستے سے گئے ہیں، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ پکڑ سکے. بہرحال یہ ہم نے سبق پڑھ لیا تھا. پھر جہاں کے پیارے قبا کی بستی میں جو مدینہ منورہ سے تقریباً 5 کلومیٹر دور قبا نام کی جگہ ہے، حجاج کرام جو جاتے رہتے ہیں اکثر وہ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، اللہ ہم سب کو نصیب کرے. تو وہاں تک آخرکار آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ گئے. ہجرت کے سفر کو بڑی مشکلاتوں کے سفر طے کرتے کرتے وہاں تک پہنچ گئے. آج کا جو سبق ہے جس دن کا انتظار تھا وہ دن بھی آ گیا. خیر، انتظار کرتے کرتے وہ دن بھی آ گیا جس میں ان کی قسمت کا تارا چمکنا تھا. ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک قافلہ سفر طے کرتے کرتے 8ویں دن یعنی 8 ربیع الاول کو پیر کے دن قریب آ پہنچا. کس کے قریب آ پہنچا؟ قبا، جہاں مدینہ سے لوگ انصار صحابہ آیا کرتے تھے. قبا میں منتظر تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ کب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قبیلہ قافلہ مدینہ کی طرف ہجرت کر کے آئے اور ہم آپ کا استقبال کر لیں. ہر دن صبح آتے تھے انصاری صحابہ اور شام کو واپس چلے جاتے تھے آپ کے انتظار میں منتظر رہ کر جب آپ نہ دکھتے تھے نہ آتے تھے. تو بہرحال یہ دن آ ہی گیا جب انصاری صحابہ قبا کی جگہ پر پہنچے. انتظار کرتے کرتے آخر شام ہوتی گئی. شام کا قریب تھا. اب وہ گھروں کا رخ کر چکے تھے لیکن ابھی لوٹے ہی تھے کہ ایک یہودی کی نظر پڑ گئی اور اس نے زور زور سے چیخنا شروع کیا، او قبیلہ خزرج والو، او بنی قیلہ والو، تمہاری قسمت کا تارا چمک گیا. وہ آ گئے جن کے انتظار میں تم اپنی آنکھوں اپنی پلکوں کو بچھائے ہوئے تھے. سب نے مل کر زور سے نعرہ تکبیر لگایا، اللہ اکبر کی صدا بلند کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے جس سے قبا میں بنی عوف کی بستی میں گونج گئی. ایک ایک شخص ایسے ملاقات کر رہا تھا جیسے آج اسے اپنی زندگی کا سب کچھ مل گیا ہو، زندگی کا حاصل سب کچھ ہو گیا ہو. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک ایک شخص سے ایسے مل رہے تھے، ایسے مصافحہ کر رہے تھے جیسے یہی وہ خاص بندے ہوں جن سے ملنا تھا. قافلہ بستی کے اندر اس جگہ پہنچا جہاں قبا کے بڑے قبیلہ بنی عوف کے سردار حضرت کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. ابن حضب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت پر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم آرام کے لیے ان کے گھر تشریف لے گئے اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی دوسرے خوش قسمت کے گھر تشریف لے گئے اور ملاقات کرنے والے لائن لگا کر ملاقات کے لیے حاضر ہو رہے تھے. ادھر حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ، جنہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ پر کہا تھا رکنے کے لیے جس جگہ پر مشرکین مکہ نے ارد گرد تمام قبیلوں کے سرداروں سے مل کر مشورہ کیا تھا کہ ہر قبیلہ کا ایک فرد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قتل کی سازش کرے گا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ تھے آپ کی اجازت کے بعد. اور رضی اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھی تھا کہ تمہارا بال بیوی کا نہیں ہو سکتا. اور حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ بھی 3 دن کے بعد مکہ میں رہ کر ساری امانتیں ادا کر کے اسی دن شام تک قبا میں پہنچ گئے. اسی دن جس دن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم قبا میں پہنچے اس دن شام کو وہ بھی پہنچ گئے اور وہ بھی حضرت کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر رک گئے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی ٹھہر گئے. یہ تھا کہ جس کا انتظار وہ انصاری صحابہ کر رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منتظر تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے بعد یہ آج کا سبق تھا. اس کے بعد قبا میں دنیا کی سب سے پہلی مسجد قائم ہوگی.
قبا میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام 3 دن تک رہا. 3 دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام کیا، جس میں دین کی دعوت اور دین کی تبلیغ، دین کی تعلیم و تربیت کا کام ہوتا رہا. دوسرے دن ایک مسجد کی بنیاد رکھی گئی. دوسرے دن، پہلے دن دین سمجھایا، دین اسلام کی دعوت دی، اور دوسرے دن ایک مسجد کی بنیاد رکھی گئی جس کو قرآن کریم نے تقوی والی مسجد کہا ہے. اس کی تعمیر کا بھی عجیب منظر تھا. سب سے پہلے پتھر خود رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ڈھونے لگے، اٹھانے لگے. پھر سارے صحابہ کرام دوڑ پڑے. کسی نے گارا تیار کیا، کسی نے پتھر تیار کیے، کسی نے دیوار بنانے کا کام کیا، جبکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک کار ہو گئے. صحابہ کرام نے بھی عرض کیا، ہم آپ پر قربان جائیں، ہم خود کام کر رہے ہیں، آپ کیوں تکلیف فرماتے ہیں؟ آپ تکلیف نہ کیجئے، ہم کام کر لیں گے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا یہ مطالبہ قبول نہ فرما کر بھاری بھاری پتھر خود اٹھا رہے تھے. اور کئی بار تو بڑا پتھر اٹھاتے ہوئے ایک طریقہ ہوتا ہے، جو بھاری پتھر ہوتا جب اٹھانے میں سیرت نگار لکھتے ہیں کہ پیٹ کا بھی زور دینا پڑتا ہے، پیٹ کے زور کے پھر وہ اپنے کندھوں پر اٹھایا جاتا ہے. اور سیرت نگار لکھتے ہیں کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے بھاری پتھر اٹھا رہے تھے کہ اپنے پیٹ مبارک سے زور دے کر پھر اپنے کندھے پر رکھ لیتے تھے. اس مسجد سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت محبت تھی. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر سنیچر کے دن پیدل یا کبھی سواری پر مدینہ سے قبا کی طرف، اس مسجد کی طرف آتے تھے اور 2 رکعت نماز نفل ادا کرتے تھے. ایک اور حدیث میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی اپنے گھر سے باوضو ہو کر کے مسجد قبا تشریف لے جائے اور 2 رکعت نماز پڑھے، اس کو 1 عمرے کا ثواب حاصل ہوگا. اسی مسجد کی شان میں آیت کریمہ نازل ہوئی، لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم حق ان تقوم فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین. وہ مسجد جس کی بنیاد پہلے ہی دن سے تقوی پر رکھی گئی، وہ اس کی زیادہ حقدار ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں قیام فرمائیں. اس میں ایسے لوگ ہیں جو خوب پاک رہا پسند کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بھی خوب پاک رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے. یہ تھا آج کا سبق. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سیرت پاک پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا رب.